الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور ہم پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو اللہ کی عطا کردہ توفیق کے سبب سے کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے تھے. اسی ضمن میں کچھ گفتگو ان کی شخصیت کے حوالے سے مزید سماعت فرمائیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق. آپ کے والد گرامی کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ. والد گرامی کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ. آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 برس کے بعد پیدا ہو گئے. عام الفیل کا جو سال قرار دیا جاتا ہے عرب کے اندر، یہ وہ سال تھا، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور یہ وہ سال تھا جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے آیا، تو رب العالمین نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اس کے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفیل کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو یہ سال عام الفیل کے سال کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے 2.5 برس کے بعد تقریباً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ نسب جو ہے وہ 7ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے بچپن میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بچپن میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی. حالانکہ پوری کی پوری سوسائٹی اس مصیبت میں شرک کی لعنت میں مبتلا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے بچپن کے اندر بھی بت پرستی نہیں کی. آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لائے، آپ کی صحابی رسول بنے. اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ بھی
بعد میں صحابیہ کا درجہ حاصل کرتی ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ بچپن میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ جو کتب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے والد حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اسلام کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اسلام کا سلسلہ شروع ہونے سے میری مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت ہے۔ یوں تو اسلام آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء جس دین کی دعوت دیتے رہے وہ اسلام ہی ہے، یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر جب کم تھی، بچپن کا عالم تھا، آپ کو لے کر بت خانے آ گئے اور آپ کو بتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، ان کی پوجا کرو۔ اور یہ کہہ کر خود کسی کام سے بت خانے سے باہر نکلے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بت تھا بڑا، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت بھی آپ پر اللہ کا فضل دیکھیے کس قدر بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اس بت سے گفتگو کی، کہنے لگے مجھے بھوک لگی ہے، اگر تو خدا ہے میرا تو مجھے کھانا کھلا۔ اب بت ہاتھوں کا بنایا ہوا، وہ کیا کھانا کھلائے گا اور کیا کلام کرے گا؟ کوئی جواب نہ ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا اس سے سوال کیا، کہنے لگے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دے دے، کپڑے پہنا مجھے۔ خاموشی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس موجود ایک پتھر کو اٹھا لیا اور کہنے لگے اب میں تجھے مارنے لگا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے۔ اور زور سے پتھر بت کو مارا تو وہ دھڑام سے نیچے زمین پہ گرا۔ والد صاحب آواز سن کے دوڑتے ہوئے آئے کہ اندر کیا ماجرا ہوا؟ دیکھا بت گرا ہوا ہے اور کہنے لگے بیٹے یہ آپ نے کیا؟ بولا جی، جو آپ دیکھ رہے ہیں ویسا ہی ہے، میں نے اسے پتھر مار کر گرا دیا۔ میں نے اس سے کھانا مانگا، یہ کھانا نہیں دے سکتا، میں نے اس سے کپڑے مانگے، یہ کپڑے نہیں دے سکتا، تو یہ خود کو بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا، تو یہ کیسا خدا ہے؟ والد صاحب کو غصہ آیا، ہاتھ پکڑا، گھر لے کر آئے، والدہ محترمہ کے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگے آپ اپنے اس بیٹے کو سنبھالیے، آج یہ کام کر کے آئے ہیں۔ تو والدہ محترمہ جو تھی اس وقت وہ فرمانے لگی انہیں کچھ مت کہیں۔ والد صاحب نے کہا ایسا کیوں؟ ایک تو پتھر مار کے ہمارے خدا کو گرا دیا اور آپ کے لیے کچھ کہا بھی نہ جائے۔ والدہ محترمہ کہنے لگی جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی بالکل، تو اس وقت میں نے جو آواز سنی تھی نا، وہ آواز مجھے اس طرح کہہ رہی تھی، جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یار و رفیق ہے۔ فرماتے ہیں یہ میں نے سنا تھا، اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گی میرے اس بچے کو کچھ مت کہو، ان کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ تو یہ بچپن ہی سے ایسا معاملہ رہا۔ اسی طرح ہمیں ایک بات اور جو اس زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے، آپ مکہ کے ان 11 لوگوں میں شامل تھے جو رؤسائے مکہ، مکے کے سرداران میں سے تھے، جن کے ذمے بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اعلان سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ سرداران قریش میں سے تھے، اور آپ کے ذمے جو کام تھا، اب آپ کام سے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کا مقام ان سرداروں میں کیا تھا، خون بہا،
یعنی جب قتل ہو جایا کرتا تھا تو قتل کے فیصلے آپ کیا کرتے تھے، اور جرمانے لگانے کے جو مقدمات ہوتے تھے ان کے فیصلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے اس وقت بھی. اور آپ سرداران قریش میں شامل تھے. خاص عادت تھی آپ کی جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشہور تھے سرداروں کے اندر، گمشدہ کو تلاش کرنا اور ساتھ میں مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کہ آپ بہت سخی مشہور تھے. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خاص خصوصیت جو کہ اس زمانے کے حساب سے بہت زیادہ قابل توجہ ہے، کیونکہ ایک ہوتی ہے دیکھیے سوسائٹی، سننے میں ہمیں بعض اوقات نارمل سی بات لگتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ہم غور کریں گے نا، پوری سوسائٹی ایک کام کر رہی ہو، پورا معاشرہ ایک کام میں ملوث ہو، اور ایک شخص اس کام سے بالکل الگ تھلگ کھڑا ہوا ہو، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص پوری سوسائٹی کے سامنے ایک لحاظ سے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس نے پوری سوسائٹی سے خود کو الگ کیا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور میں بھی ایک خاص جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی نا، اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کبھی اسلام لانے سے پہلے بھی شراب نہیں پی. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا گیا آپ سے کہ سب پیتے تھے، پوری سوسائٹی کے اندر شراب عام تھی، شراب بعد میں حرام قرار دی گئی ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ پہلے شراب کو حرام ایک دم اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا. شراب حرام ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ کے اندر اوائل کے شروع کے دنوں میں شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، مدینہ المنورہ میں شراب حرام قرار دی گئی ہے. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کا حکم سننے کے بعد تو ایسا چھوڑا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے نا، جس کے اندر شراب کی حرمت کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے، تو گھروں کے اندر موجود شراب کے مٹکے نالیوں کے اندر بہا دیے گئے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حکم پر اس طرح سختی کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ تھے. عادتیں آسانی سے نہیں چھوٹتی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے عادتوں کو چھوڑنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اور بری عادت کی طاقت کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے کہ یہ عادت کتنی طاقتور ہے، جسے میں نارمل سے سمجھ رہا تھا آج چھوڑنے جا رہا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں تو مجھے تکلیف کتنی ہو رہی ہے. تو بری عادت کی طاقت کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن چھوڑنے والے اللہ کے فضل کے ساتھ جب اللہ سے مدد مانگ کر چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیا کرتے ہیں. اللہ کی مدد شامل حال ہونا چاہیے. انسان سچے دل سے رب سے طلب کرے تو بری عادتیں بھی چھوٹ جایا کرتی ہیں. تو آپ سے سوال کیا گیا بعد میں کہ ایسی سوسائٹی جس میں سارے ہی شراب پی رہے اور حرام بھی نہیں تھی اس وقت تک، پہلے سبھی پیا کرتے تھے، آپ نے زندگی میں کبھی نہیں پی، وجہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے نا وہ بہت قابل توجہ جواب ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی عزت و آبرو کو بچاتا تھا اور مروت کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت اور ناموس اور مروت جاتی رہتی ہے. اپنی عزت اپنی ناموس کی حفاظت شراب پینے والا نہیں کر سکتا. لاکھ پردوں میں چھپ کر بھی اگر یہ کام کر رہا ہوگا نا تو آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے، پھر چاہے اس کے گھر والے ہوں یا قریبی ہوں، ان کے سامنے یہ مسئلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا تھا، اس لیے میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی جب شراب حرام بھی نہیں قرار دی گئی تھی اس وقت بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں. ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر
ادنا سے ادنا صحابہ، صحابہ کا مقام بہت ہے. ادنا کہنے سے میری مراد صحابہ کے اندر جو کیٹیگریز اللہ نے بنائی ہیں، کیونکہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان پہلے ایمان لے کر آئے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، اللہ نے خود درجہ بندی کی ہے نا، تو اس لیے میں نے لفظ ادنا استعمال کر لیا. ادروائز ادنا صحابی کوئی ادنا نہیں ہوتا. وقت کا بڑے سے بڑا غوث، اللہ کا ولی کامل بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے. وقت کا غوث، تمام ولیوں کا وقت کا سردار، اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن چونکہ کیٹیگری قرآن مجید میں اللہ نے بنائی، فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ان کا مقام زیادہ بلند، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ، اور اسی طرح پھر دیگر کیٹیگریز ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. ہم اس طرف نہیں جاتے. صرف عرض کرتا چلوں کہ ایک بات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین صحابی ہیں. بس یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے. صحابہ میں سب سے افضل ترین اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. نہ کبھی زندگی میں بت پرستی کی، نہ کبھی زندگی کے اندر شراب پی، نہ زمانہ جاہلیت میں، نہ اسلام لانے کے بعد. اور خون بہا کے فیصلے ہوں، جرمانے کے مقدمات کے فیصلے ہوں، یہ سب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ہوتے تھے اسلام سے پہلے بھی. سخاوت کا عالم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کریں. گھر کا سارا مال لے کر آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ارشاد فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں. یہ تھا جذبہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے جس کے متعلق علماء نے لکھا، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بنتے تو آج دنیا پر کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. اتنا بڑا دعویٰ علماء نے لکھا ہے. پھر اس کی دلائل لکھے علماء نے کہ یہ وجہ کیا ہے. وجہ یہی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال فرمایا تو صحابہ پہ غم کی کیفیت تھی. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے تھے اور اعلان کر رہے تھے، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر اس طرح اعلان کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں کہ لوگوں سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے یاد رکھنا چاہیے رب العالمین کی ذات کو کبھی موت نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ خطبہ سنا تو ان کی کیفیت نیچے آئی اور اس کے بعد دیگر معاملات شروع ہوئے. پہلا معاملہ، دوسرا معاملہ، جب یہ خبر عام ہوئی کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنتے اعلان کیا، جو پہلے جتنی زکوٰۃ دیتے تھے سب اتنی دیں گے. اگر کسی نے اونٹ کی نکیل کے اندر لگنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں کم دی نا، اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا. جس نے انکار کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا اور ان قبائل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جہاد کا اعلان کیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا اور مدینے سے تھوڑی دوری باہر وہ لشکر موجود تھا. سب آ کر یہی مشورہ دے رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ اس لشکر کو روک لو، اگر یہ لشکر بھی چلا گیا، قبائل بھی جو ہے وہ کئی انکار کر رہے ہیں زکوٰۃ دینے سے، ان کے خلاف بھی لشکر بھیجنا چاہتے ہو، مدینہ خالی ہو جائے گا، ہمارا مرکز خالی ہو جائے گا. اگر یہاں کسی نے حملہ کر دیا تو پھر کیا معاملات ہوں گے. اعلان فرمایا
ابو بکر کی ٹانگوں کو جنگل کے درندے اپنے دانتوں میں پکڑ کر بھی کھینچ کے لے جائے نا، تب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا ابو بکر نہیں روکے گا، اور اس لشکر کو بھی روانہ کیا. پھر معاملات کیا بنے؟ اللہ نے اس لشکر کو بھی فتح عطا فرمائی، تمام قبائل کو بھی مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی. اللہ نے اسلام کو ترقی اور عروج عطا فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے فیصلے فرمائے کہ اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ جو چمکنا شروع ہوا تھا اسلام کا سورج، وہ بالکل یوں سمجھے نصف النہار شرعی پر آ کر چمکنا شروع ہوا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا. وقت نہیں ہے، 2 سے 3 منٹ 4 منٹ زیادہ ہی ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر اخلاص کے ساتھ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حسب معمول پہلی اذان سماعت فرمائیں، اس کے بعد سنت ادا فرمائیں.